سورہ فاتحہ قرآن کی وہ افضل ترین سورہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پورے یونیورس کو کھول کر رکھ دیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ لوگوں نے کہا کہ کیا ہمارے دنیا کے علاوہ بھی اور جہاں ہیں؟ کیا ہمارے دنیا کے علاوہ بھی اور دنیایں ہیں؟ سورہ فاتحہ کا میننگ یہ ہوتا ہے کسی چیز کو اوپن کرنا یا کسی چیز کو کھولنا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے ذریعے سے پورے یونیورس کو کھول کے رکھ دیا ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انٹر کرنے کے لیے سورہ فاتحہ کو پہلے اس کی کی رکھ دی ہے۔ سورہ فاتحہ ہی ایک کی ہے، کی آف دا قرآن۔ کسی بھی تالے کی چابی ہوتی ہے نا، پریزنٹ ٹائم میں بھی یونیورس کو قرآن ڈیفائن کر رہا ہے، ایکسپلین کر رہا ہے۔ سورہ فاتحہ سے جس طرح سے قرآن کی اوپننگ ہو رہی ہے، ادھر سے اللہ تعالیٰ نے شروعات ہی کر دی ہے کہ میں نے اس یونیورس کو کھول دیا ہے۔ سائنٹیفک آیت ہے اگر اسے سمجھا جائے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ اپنی حمد لوگوں کو، اپنے بندوں کو سکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے کرنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس یونیورس کو کھول دیا کہ صرف تمہارا رب نہیں، صرف تمہاری دنیا، صرف تمہارے جہاں کا رب نہیں، وہ تمام عالمین کا رب ہے۔ رب العالمین اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے، مخاطب ہوتا ہے، تو بے شک بندہ یہ سوچے گا کہ وہ رب العالمین ہے، ہم کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں، کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، وہ تو رب العالمین ہے۔ اگلی ہی آیت میں فرما دیا الرحمن الرحیم، اس کے اندر کوئی تکبر، کوئی انا، کوئی بغض، کوئی غصہ وہ نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ تو رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، اس پورے قرآن کا کنکلوژن ہے ایک سورہ فاتحہ کہ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے فیصلے کے دن کا، کہ تم پر ایک دن ایسا آئے گا جب تمہارا فیصلہ ہوگا، وہ اس دن کا بھی مالک ہے۔ پھر اگلی ہی آیت میں بندے کو سکھایا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اپنے بندے کو اللہ نے خود سکھائے یہ الفاظ، ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر سکتے، یہ بات ہر کوئی جانتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہ صرف تجھی سے مانگنا ہے، صرف تجھی سے مانگتے ہیں، تو یہاں پر بندوں کو کیا ہو جاتا ہے کہ کیونکہ وہ الگ الگ لوگوں سے الگ الگ جگہوں پر جا کر مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو جب بندے نے جانا کہ رب کیا ہے، رب کون ہے، تو آپ اپنے رب سے ہی سوال کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے رب مجھے سیدھے راستے پر چلا دے۔ اب سیدھا راستہ ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بندے کو سکھایا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کی راہ جن پر تیرا فضل و کرم ہوا، انعام ہوا، جو تیرے راہ پر چلے، تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلے، نبیوں کی راہ، صحاباؤں کی راہ، وہ تیرے نیک بندے۔ پھر آگے بھی فرما دیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ تعالیٰ نہ کی ان کی راہ جن پر تیرا غضب ہوا، جو گمراہ ہو گئے اپنی راہ سے، ان کی راہ کبھی مت عطا کرنا۔ آمین کہنے پر اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس اب ہماری دعا قبول فرما لیجیے۔